احسن اقبال صاحب 2 منٹ ہیں پلیز، وضو بھی کرنا ہے. کافی اس پہ بات ہوئی ہے، ایک کم از کم مناسب وقت دیجئے کہ میں کلیریفائی کر سکوں. میں بڑا احترام کرتا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب بزرگ ہیں، لیکن میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کی ہم نے مثال قائم کی ہے جب 28 مئی 1998 کو امریکہ کے صدر کے 5 فون آئے اور پوری دنیا کا ہم پر دباؤ تھا کہ ایٹمی دھماکے نہ کریں، تو ہم نے پاکستان کو ایک سنیے، آپ اپنی بات سنیے، بات سنیے. اگر آپ بات نہیں سنیں گے جواب سنیے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جب لیڈر آف دا اپوزیشن بولیں گے تو ان کو بولنے دیں گے؟ حوصلہ کیجئے. جی جی ہم بھی مسلمان، آپ ہم سے بڑھ کے نہیں، ہم آپ جتنے مسلمان ہیں. سنیں تو جناب اسپیکر، جب پاکستان کو ہر طرف سے دباؤ کا سامنا تھا، ہم نے جرأت کے ساتھ وہ فیصلہ کیا اور پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی ماں ہے. پاکستان کا دفاع، پاکستان کی سلامتی، اس کے اوپر ہم کسی سے درس لینے کے محتاج نہیں ہیں. ہم پاکستان کی آزادی کے محافظ ہیں، پاکستان کی خود مختاری کے محافظ ہیں. اب میں نے ہم کسی قیمت پہ میں نے اچھد بھائی صاحب کو 1 منٹ کے لیے دینا تھا، اب نہیں دوں گا بیکاز آپ ان کی بات نہیں سن رہے تو پھر ان کی کیسے سننے دوں گا؟ میں نہیں دوں گا آپ کو. نہیں، حوصلہ پیدا کریں. اب سچی بات سنیں تو الحمدللہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے جس کی بھاگ دوڑ اس جماعت کے ہاتھ میں ہے جو پاکستان کی بانی ہے، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی سوورینٹی پر کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی میلی نگاہ کے ساتھ دیکھ سکتا ہے. ہم نے مارکہ حق میں مسلح افواج نے اور حکومت نے ثابت کیا کہ اگر کوئی پاکستان پر میلی نگاہ ڈالے گا تو ہم اس کی آنکھیں نوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ہمیں کوئی بزدلی کا تانا نہیں دے سکتا، ہمیں کوئی غفلت کا تانا نہیں دے سکتا. جناب والا، اس وقت بہت آسان ہے ٹھنڈے کمروں کے اندر، ٹھنڈے ایوانوں کے اندر ہم تقریر کریں فلسطین کے اوپر. ہم سب، ہمارے دل مجروح ہیں، چھلنی ہے جو ظلم ہوا ہے، لیکن عالم اسلام کے ممالک نے مل کر ایک انیشیٹو لیا کہ اس قتل و غارت گری کو رکوایا جائے. جس امن کو فلسطین کے عوام نے سیلیبریٹ کیا، آج ہم اس امن کو قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں. آج اگر بورڈ آف پیس میں پاکستان نہ جاتا تو یہ ہمارے فاضل اراکین اسی شد و مد کے ساتھ تقریر کر رہے ہوتے کہ پاکستان تنہا رہ گیا ہے، پاکستان کو کسی نے پوچھا نہیں ہے، اور پاکستان اتنے بڑے امن کے منصوبے میں کیوں کر شامل نہیں ہوا ہے. یہ آج اگر پاکستان کو سینٹر سٹیج ملا ہے کہ ہم اپنے برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کر فلسطین میں اور غزہ میں امن کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے جس کے اوپر ہمیں خوشی منانی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ایک سائٹ پہ کھڑے ہو جائیں. جناب والا، کیا آپ مجھے بتائیے سعودی عرب مسلمان ملک نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا بہترین دوست ملک نہیں ہے؟ کیا ترکی مسلمان ملک نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستان کا بہترین دوست نہیں ہے؟ کیا قطر مسلمان ملک نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستان کا بہترین دوست نہیں ہے؟ کیا یو اے ای مسلمان ملک نہیں ہے؟ کیا پاکستان کا بہترین دوست نہیں ہے؟ اسی طرح کیا بحرین مسلمان ملک نہیں ہے؟ کیا مصر، جارڈن، کویت، موراکو، ازبکستان یہ اسلامی ممالک نہیں ہیں؟ کیا یہ مسلمانوں کے قتل عام میں حصے دار بننے کے لیے شامل ہوئے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اسلامی ممالک کے نمایاں جو ملک ہیں ان کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اس بورڈ کے ذریعے فلسطین کے عوام کے حقوق کے لیے اور امن کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. اور میں اس بات کو اس ہاؤس سے دہراتا ہوں کہ ہمارا موقف وہی ہے جو پاکستانی قوم کا موقف ہے کہ اسرائیل ایک جارے، ایک سفاک اور ایک ظالم ملک ہے کہ جس کے ہاتھوں
नेतन्याहू के हाथों मुसलमानों और फलस्तीन के लोगों के खून से रंगे हुए हैं। हमारे उस उसूली मौक़िफ़ में कोई फ़र्क नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है, और इसी मौक़िफ़ के साथ हम इस बोर्ड के अंदर शामिल हुए हैं ताकि हम अपने बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ मिलकर फ़लस्तीन में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। यहाँ पर अपने आराम से घरों में बैठ के, ठंडे कमरों में बैठ के और आज़ादी के साथ सियासत करना आसान है, लेकिन उन लोगों की तकलीफ़ का अंदाज़ा कीजिए कि जो बच्चे यतीम हो गए हैं, जो सुबह शाम बारूद जिन पर बरसता था, अगर आज आसमान से उन पर बारूद नहीं बरस रहा तो उसकी बड़ी वजह उन 8 इस्लामी मुल्कों का किरदार है कि जिसकी वजह से हम सीज़ फायर करने में कामयाब हुए और उस सीज़ फायर को वहाँ के लोगों ने कबूल किया और उस बात को उन्होंने अप्रिशिएट किया कि ये अमन हमारे लिए एक मौका लेकर आया है कि हम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकें। हमारा जो 1967 के बारे में फ़लस्तीन के हवाले से मौक़िफ़ है वो अनचेंज्ड है। हम आज भी समझते हैं कि फ़लस्तीन की रियासत फ़लस्तीन के अवाम का हक है और उसके लिए पाकिस्तान पहले भी पूरी तरह तायद करता था और आज भी उसकी तायद करता है। इसी तरह मौलाना साहब का एहतराम है और मैं उनको बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और इसकी जो आबाई जमात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायदे आज़म की क़यादत में बनाया था और हमारा नारा तब भी था और आज भी है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और मुस्लिम लीग का हर कारकुन इस्लाम का मुहाफ़िज़ है और हम इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम या कदम कभी नहीं उठाएंगे जो खुदा और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का बायस बने। जहाँ तक जो 18 साल की शादी का मसला है, ये आज इस्लामी ममालिक के अंदर कानून राइज है। क्या वो इस्लामी मुल्क इस्लाम से खारिज हो गए हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियां जो